یہ چیزیں ہیں جو ممنوع قرار دے دی گئی ہیں، بس ان کو ممنوع قرار دے دیا جائے۔ اب وہ ایک تنوع جناب معاشی نظام میں جب یہ کہتا ہے کہ یہ ممنوع قرار دے دی جائے تو اس معاشی نظام کی جڑ بنیاد اس میں سے ہو جاتی ہے، وہ اس کو قبول کرنے سے انکار کرے، وہ معاشی نظام اس کو قبول کرنے سے ثابت کرتا ہے، ابا کرتا ہے، اس لیے کہ کبھی وہ اس کو قبول کرے گا اس کے لیے چلنا ممکن نہیں رہتا۔ اب فقیہ کے سامنے یہ سوال بہت تدندر کے ساتھ پیش کر دیا جاتا ہے کہ اب بتائیے آپ اپنے اسلام کی راستے میں نئی غلطی ہے، آپ نے فتویٰ تو دے دیا، یا تو وہ سمجھ کر بیٹھ جاتا ہے اور یہاں پہ آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھتا ہے اپنے مخاطب پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اسلام آج بھی چل سکتا ہے، ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا باقی نظام چلتا رہے گا اور اسلام کے حکم کی اطلاع کر دی، تم اپنے مقاصد کو پورے کرتے رہو گے اور اللہ کا دین بھی قائم رہے گا، یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کتاب الحیل بسی کری ہے، یعنی کہ اس کے بعد ہم اپنے نظام کے اندر سے وہ راستے تلاش کرتے ہیں کہ جن کے نتیجے میں جو کچھ موجودہ مغرب کا معاشی نظام سود سے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس کو حاصل کرے، اس میں کوئی کمی بیٹھی ہے، لیکن اس کو سود قرار دینا وہ سیکھتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے نکاح طلاق کی مثال پیش کی کہ زنا تو ہوتی رہے لیکن اس کو زنا قرار دینا قانون کی ضرورت ہے۔ پالی کا دو قابل جو سکھ 50 میں دی ہے اس کا خلاصہ نہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اس کو قائم رکھیے آپ، بسم اللہ، بات طرف اتنی تھی ہے کہ اسلام میں سود ممنوع ہے، اور دیکھیے اس کو سود سے پاک ہونا چاہیے۔ اب سود سے پاک کرنے کے لیے ہم یہ آپ کے سامنے ایک چیز سیکھتے ہیں، پھر اس کو سود قرار دینا ممکن نہیں رہے گا۔ اور آپ غور کر لیجیے، ٹیکنیک کیسا عمدہ حل ہم نے پیش کیا ہے، آپ کو جتنے فوائد اس سے حاصل ہو سکتے وہ تمام ہے۔ اس چیز پر بہت تاکید، کیا عمدہ حل کیا۔ میں پہلے یاد کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ اپروچ غلط، مسئلے کو دیکھنے کا یہ طرز، اس کو حل کرنے کا یہ طریقہ، آپ پہلے متعین کیجیے کہ مغرب کا معاشی نظام کن مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کن علتوں پر، اور آپ متعین کیجیے کہ اسلام کن مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور کن علتوں پر کرا۔ مغرب تو معاشی نظام کا ایک اپنا کرتے، اس لیے کہ وہ تجزیے اتنے بہت تھے اور بات تمام کرتا ہے۔ میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ اسلام کا معاشی نظام کن مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کن علتوں پر کھڑا ہے، اور ان علتوں کی بنا کر جو اس نے احکام دیے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، اور اگر وہ علتوں کو ٹھیک ٹھیک متعین کر دیا جائے تو پھر اس موجودہ نظام کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہوگا، اور اگر رویہ یہی متعین ہوتا ہے کہ یہ نظام اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا تو پھر نئے نظام کی بنیادیں کس چیز پر آئی ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ وہ مقاصد کیا ہیں جو ہمارے دین کے کام۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک انسان کو یہاں بھیجنے کا مقصد ٹھیک، اور وہ یہ کہ اس کائنات کے پروردگار نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بندوں کو ابدی زندگی عطا فرمائے، اور اس ابدی زندگی کے لیے دنیا ایک امتحان گاہ کے طور پر گزرتی ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ انسان کا نقلین اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے پروردگار کو خوش کرے، اس کی رضا حاصل کرے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو وہ ابدی زندگی عطا ہو جائے گی، یہ حضرت نصیح کے الفاظ میں ابدی تابعی۔ اور قرآن مجید پہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شک نہیں کہ اس زندگی کے سامنے کیا تو فطرہ کی بادشاہی کی ہے، وہ ابدی زندگی کس کو حاصل ہوگی؟ قرآن بتاتا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اس کو حاصل ہوگی کہ جو نفس زکیہ بن گیا، جس نے اپنے دل کو درست کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ نفس یہ چیز ہے جس کو حاصل کرنا ہے۔ کیوں حاصل کرنا ہے؟ اس لیے کہ اسی کے نتیجے میں آخرت کی فلاح حاصل ہو۔ تزکیہ نفس کے حصول کے لیے اسلام نے فرد کو آزاد کیا، تزکیہ نفس کے حصول کے لیے اسلام نے معاشرے کے لیے آتا۔ اسلام میں فرد خدا کے ساتھ اپنا تعلق اس کے لیے استوار کرتا ہے، نماز اس کے لیے پڑھتا ہے، روزہ اس کے لیے رکھتا ہے، حج اس کے لیے کرتا ہے، زکوٰۃ اس کے لیے دیتا ہے، حکومت اس کے لیے قائم کرتا ہے، جہاد اس کے لیے کرتا ہے، خدا کے دین کو غالب کرنے کی ضرورت اس کے لیے کرتا ہے۔ یعنی جو چیز اصل میں حاصل کرنا پیش نظر ہے وہ نفس زکیہ، سارے دین کے احکام
کسی مقصد کے کوئی ثبوت کیے گئے. اب حکومت اس لیے اگر قائم ہوتی ہے باقی چیزوں کا تجزیہ کرنے کا موقع نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ معاش بھی اسی لیے وجود ہے. اس کا اصل مقصد، اس کا اصل ہدف دین کے اصل ہدف سے مختلف نہیں ہو سکتا. نفس ذکیہ کا حصول. اب دیکھیے کہ یہاں ایک بنیادی فرق واقع ہو گیا. آپ کسی بھی معاشی نظام کا مطالعہ کریں گے تو اس معاشی نظام میں اطمینان، سکون، دنیاوی فلاح، مادی ترقی، اعلیٰ سے اعلیٰ ماحول، یہ مقاصد قرار پائیں گے. آپ اس نظام پر پہلی نظر ڈالیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نفس ذکیہ ہے یہ اصل مقصود. حکومت اس لیے قائم کی جاتی ہے کہ فرد کو اپنے تزکیے میں سہولت حاصل. دنیا کے اندر جہاد اس لیے کیا جاتا ہے کہ تزکیے کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دیا تاکہ فرد اپنے رب کے حضور میں راضی ہوتا ہے، اس طرح حاضر ہو سکے کہ وہ اس سے راضی ہو اور مجھ سے راضی. یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے. یہ مقصد جب متعین ہو جائے گا تو پھر آپ اگلا قدم اٹھائیں گے اور اگلا قدم اٹھا کر یہ دیکھیں گے کہ اس مقصد کے حاصل ہونے کے راستے میں معاشی پہلو سے کیا رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو آپ پر یہ حقیقت بعد نہ کامل واضح ہو جائے گی کہ وہ رکاوٹیں صرف دو، یعنی اصول میں دو. فروع میں تو ظاہر ہے کہ اس سے بہت سی چیزیں نکل آتی ہیں، اصول میں صرف دو چیز جو اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. ایک یہ کہ معاشی عمل فرد میں حرص، ظلم اور تکبر کے پیدا کرنے کا باعث بنتا. جہاں بھی معاشی عمل ہوگا یہ چیز اس کی جڑ میں موجود. دین یہ چاہتا ہے کہ معاشی عمل ہو لیکن اس کا محرک یہ نہ اور اس کا نتیجہ یہ نہ. اور معاشی عمل جب بھی کسی معاشرے میں ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں کچھ لوگ بہت اعلیٰ حالات میں پیدا ہوتے ہیں، کچھ ممالک بہت اعلیٰ حالات میں ہوتے ہیں، ان کے وسائل بے پناہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی ذہانت و فطانت کی وجہ سے اس معاملے میں بہت قدم مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو متفاوت ذہن بخشے ہیں تو دولت ایک جگہ اکٹھی ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ لوگ امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں. جو لوگ غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں ان کے لیے اعلیٰ مقاصد پر سوچنا ہی ممکن نہیں. جب صبح نکلتے ہیں شام واپس آتے ہیں اور صرف یہی چیز ہوتی ہے کہ 2 وقت کی روٹی کمانی ہے، ان کو وہ اطمینان ہی حاصل نہیں ہوتا کہ جو ایک بندے کو غور کرنے اور سوچنے کے لیے حاصل ہونا چاہیے. تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ نفس ذکیہ کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیتے اور ہی چیزیں ان کی توجہ کا مقصود بن جاتی ہیں. معاشی عمل ایک غریب آدمی کے لیے یہ مسئلہ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ کیسے جیے. بچے امیر کے گھر میں بھی پیدا ہوتے ہیں، بچے غریب کے گھر میں بھی پیدا ہوتے ہیں. مکان کی ضرورت غریب کو بھی ہوتی ہے، امیر کو بھی ہوتی ہے. وقار کے ساتھ زندگی بسر کرنا اس کی بھی ایک جائز خواہش ہے اور اس کی بھی ایک جائز خواہش ہے. جب یہ جائز خواہشیں اور جو چیزیں اللہ نے آزمائش کے طور پر ادا کی ہیں ان کی ذمہ داریوں سے بہت برا نہیں ہو سکتا اور خواہشیں پوری نہیں ہوتی، تو اب پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو کولو کے بیل کی طرح جوت دیتا ہے. جب کولو کے بیل کی طرح جوت دیتا ہے تو نہ سوچنے کا وقت، نہ سمجھنے کا وقت، نہ غور کرنے کا وقت، نہ اعلیٰ مسائل کی طرف نگاہ اٹھانے کا وقت. وہ بیچارہ تو ایک جگہ ملازمت کرے گا، پھر کہیں ریڑھی لگائے گا، پھر اپنے لیے کچھ کما کر لائے گا، پھر اپنے بچوں کو دے گا، پھر ایک بچی کی شادی کا معاملہ آ جائے گا، پھر سماج کی روایات اس کے لیے مسائل پیدا کریں گی، پھر ان کو پورا کرنے کے لیے وہ پسنداز کرنا شروع کرے گا، پھر پسنداز کرنے کی یہ مہم قرض پر جا کر منتج ہوگی، پھر قرض اتارنے کا مرحلہ شروع ہو جائے گا. چنانچہ اس کی راتیں اور اس کے دن وہ نہ تو اس کیفیت میں بسر ہوں گے کہ انا لک فی النہار سبحا طویلا، اور نہ اس کیفیت میں بسر ہوں گے کہ قم اللیل الا قلیلا. اس کے لیے تو پھر یہی رہ جائے گا کہ وہ بیچارہ اس کیفیت میں بس پنپتا رہے، جاتا رہے، اور یہاں تک کہ ایک دن موت پاک ہو جائے. بہت دردناک مناظر آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آج بھی اس موجودہ معاشی نظام میں دیکھ سکتے. ایک شخص ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اس کی زندگی کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کے پروردگار نے یہ دنیا کیوں بنائی. آدمی کا لمحے بھر کے لیے ایمان متنظر ہو جاتا ہے کہ آخر یہ کیا شکل ہے، اس شخص کی زندگی کیا، یہ جانوروں کی طرح رہتا ہے. اس کے پاس سونے کی بھی کوئی معقول جگہ نہیں، اس کے بچے ان کے تن ڈھانپنے کے لیے لباس بھی نہیں، اس کے پاس نہ کچھ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ پہنے. یہ کیا سوچے گا اور کیا کرے گا؟ آپ اس کو جا کر دین کی بات بتاتے ہیں یا اس کو جا کے آخرت کی بات بتاتے ہیں؟ اس بیچارے کو پر غور کرنے کا وقت. آپ اس میں مستثنیات تلاش کر لیں گے لیکن جب معاشرے کے طرف سے گفتگو کی جائے گی تو عمومی لحاظ سے دیکھا جائے گا یہ صورت ہوگی. اب یہ چیز چونکہ نفس ذکیہ کے حصول کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ چاہے
یہ بات متعین ہو گئی کہ معاشی عمل کو ایک جانب ظلم، حرص اور تکبر پیدا کرنے کے روک دینا پڑے گا، اور دوسری جانب معاشی عمل کو فقر پیدا کرنے سے، یہ دو مقاصد اس اصل مقصد کے ضمنی مقاصد کی حیثیت سے ملوث رہیں گے۔ اور اگر فقہ کی زبان میں گفتگو کیجیے تو در حقیقت اسلام کے تمام معاشی احکام کی علل یہ کی، یہ دونوں علتیں جن کو سامنے رکھ کر سارا معاشی نظام اسلام نے فرض کیا۔ ہوتا کیا، نفس ذکیہ کا اصول پیش نظر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے معاشرے وہ کون سی چیز ہے کہ جو فرد کے اندر تکبر پیدا کرے گی، اس سے ظلم کا صدور ہوگا، یا وہ چیز اس کے اندر حرص جیسی دنی خصوصیت پیدا کر دے گی، تو آپ اس کو روک سکتے ہیں، حرام قرار دے دیتے ہیں، ناجائز قرار دے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے دیکھتے ہیں کہ یہ چیز فرد کو فقر تک لے جائے گی تو آپ اس کا سد باب کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اس سادہ معاشرے میں اب جو چیزیں ان دونوں علتوں کو ساتھ لیے ہوئے موجود تھیں، آپ نے ان میں سے ایک ایک کا خاتمہ کر دیا، کوئی باقی نہیں چھوڑی۔ لیکن انسانی ذہن تو بہت تیز واقع ہوا ہے، جو ان علتوں کی بنیاد پر طریقے اس وقت وجود میں آئے تھے وہ وجود میں آنا بند تو نہیں ہو جائیں، انسان اور طریقے ایجاد کرتا چلا جاتا ہے، اور ایسے ایسے طریقے ایجاد کرتا چلا جاتا ہے کہ جن کی پہلوں کو کبھی خبر بھی نہ ہوئی ہو کہ وہ ایجاد کر لے گا۔ جب وہ اور طریقے ایجاد کرتا چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اب دیکھیے فقیہ کے لیے کیا مشکل پیش آتی ہے۔ اگر اس کی نگاہ مقاصد و علل پر تھا تو پھر تو وہ ہر نئے آنے والے کا طریقے کا استقبال اسی طرح کرے گا جس طرح پیغمبر نے اس وقت کے طریقوں کا استقبال کیا۔ لیکن اگر اس کی نگاہ حرام کے رائے پر ہے تو پھر وہ ان چیزوں کو تو حرام قرار دے دے گا اس وقت پیغمبر نے حرام قرار دی تھی، قرآن نے حرام قرار دی تھی، لیکن باقی چیزوں کو نہیں چھیڑے۔ جب وہ باقی چیزوں کو نہیں چھیڑے گا تو جو مقاصد شریعت حاصل کرنا چاہتی ہے وہ حاصل نہیں ہوں گے، اور جن چیزوں کو روکنا چاہتی ہے ان کے پیمانے ایک طرف سے دھمکی نہیں گزرتے۔ یہ بنیادی فرق ہے جس کو آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو میرا پورا محتاط نہیں لاتا ہے۔ یعنی میرے نزدیک سنتے آئیں گے کہ اسلام کے معاشی نظام کی درس کرتے وقت کاری فقیہ کی نظر ان احکام پر، وہ کہتا ہے کہ سود کی یہ جامعہ معنی نفس کی تاریخ ہے، اس کو ختم کر دیا، جوئے کی یہ جامعہ معنی نفس کی تاریخ ہے، اس کو ختم کر دیا، یا کہیں اگر جوئے یا سود کی نوعیت کی کوئی چیز اس کو ملتی ہے تو کہتا ہے اس کو ختم کر دیا۔ لیکن واجب پر نگاہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بے شمار چیزوں کے خلاف کا فتویٰ دے دیتا ہے، اور چونکہ وہ جزء میں ان چیزوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، موجودہ معاشرے میں یہ چیزیں کچھ غیر اہم ہو گئی ہوتی ہیں اور بہت سی دوسری چیزیں بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہوتی ہیں، تو پورے کے پورے معاشی ڈھانچے میں اس کی یہ تیاری دی نہیں بیٹھتی، اور پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ الفاظ کی حاکمیت کو برقرار رکھ کے اصل گن کو اسی طرح مجبور کر سکتا اور کر دے، اور کوئی کام نہیں ہے۔ معاشی نظام کے معاملے میں یہ غلط روی ہے جس کا نتیجہ ہم اپنے ہاتھوں سے کام کریں۔ میں نے یہ دو لنگ اور مقصد متعین کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر اب آپ ان احکام کا جائزہ لیجیے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے یا قرآن مجید میں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے سود کے معاملے میں تو آپ مانتے ہی ہیں نا کہ وہ حرام، لیکن سود کیوں حرام؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ یہ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس صورت میں اٹھیں گے کہ کس طرح کی ایسا آدمی اٹھتا ہے کہ جس کو شیطان نے سود سے پاگل کر دیا۔ یہ جو نتیجہ گرہن کیا ہے یہ تھا حقیقت سود کھا کے پاگل کی تھی۔ ایک آدمی جس کو شیطان نے چو کر پاگل بنا دیا ہو، اس کے اندر کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں، وہی علتیں ساری، یعنی یہ یتخبط ہو شیطان من المس، یہ تو اس کی ظاہری کرتی ہے، لیکن یہ تصدیق کس باطن کی نمائندگی کرتی ہے؟ آپ دیکھیں یہ آپ کے باطن سرمایہ دار کی نمائندگی کرتی ہے کہ جو حرص، لالچ، تکبر اور جرم کا مجسمہ بنتے ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ انہی چیزوں کا بنا ہوا ہے، اس کے سوا کوئی اور چیز سے دخل۔ یہ صفات سب سے بڑھ کر سود کھا دیتے ہیں، جو علت ہے وہ خود اس فرد کے نفس ذکیہ کے راستے میں یہ رکاوٹ۔ اب آپ اگر تو سود کو قانونی شکل میں ممنوع کر دیں گے تو پھر تو کچھ بھی نہ ہوا۔ اصل چیز یہ ہے کہ سود بھی حرام قرار پائے اور وہ تمام چیزیں بھی ناجائز قرار پائیں کہ جن کو اگر آدمی معاشی طور پر اختیار کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہی وجہ ہو۔
الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ سب چیزیں چن چن کر نکال لینی پڑیں. یعنی فقیہ کا کام جس طرح یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ سود اپنی قانونی شکل میں کہاں پایا جاتا ہے، وہاں وہ یہ بھی دیکھے کہ سود جس ذہنیت کو پیدا کرتا ہے وہ ذہنیت کس کس معاشی عمل سے پیدا ہے. کہیں وہ ذہنیت موجودہ مزارت کے نظام سے تو پیدا نہیں ہوتی، کہیں وہ مزاربت کے موجودہ نظام سے تو پیدا نہیں ہوتی، کہیں وہ بینکاری کے موجودہ نظام سے تو پیدا نہیں ہوتی، کہیں وہ انشورنس کے موجودہ نظام سے تو پیدا نہیں ہوتی. وہ دیکھے گا. اب وہ علت جہاں جہاں بھی پیدا ہوتی محسوس ہوتی ہے اس کو روکنا، یہ چیز اسلامی نظم معیشت کا لازمی حصہ ہے. یہاں اب یہ بحث نہیں ہوگی کہ قانونی اعتبار سے شریعت نے زمینداری کو ناجائز قرار دیا یا جائز قرار. اگر ناجائز قرار دیا ہے ثابت ہو جائے گا تو پھر تو یہ واضح ہو گیا کہ ہمارے پاس علت بھی موجود ہے، حکم بھی موجود ہے. لیکن اگر فرق کر لیجیے کہ ناجائز نہیں ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ علت تو نہیں پائی جاتی ہے. اگر یہ علت پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شکل میں موجودہ زمینداری کا نظام آ گیا ہے اس میں بہرحال حرمت کا پہلی تعلق ہے، اب اس کو ختم کر دینا. اسی طریقے سے تمام معاشی عمل پہ دیکھنا پڑے گا. دوسری چیز بھی دیکھ لیجیے، قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ دولت کے معاملے میں رویہ کیا ہونا چاہیے. فرمایا ما افاء اللہ وعلی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء. کہ ہم نے یہ احکام اوپر آپ کو اس لیے دیے ہیں تاکہ دولت اغنیاء ہی میں گردش نہ کرتی ہے. فقر تقر، دولت کا بہاؤ نیچے کی جانب. وہ دوسری چیز جو سوسائٹی کو بالکل برباد کر کے رکھ دیتی ہے وہ کسی طرح ظہور پذیر نہ ہونے پائے. یہ احکام کیا ہے، یہ بات کا مسئلہ ہے. یعنی یہ دوسری چیز ہے، اس کو بھی قرآن مجید میں خود بیان کیا ہے. اب یہ چیز کہ دولت اغنیاء میں گردش نہ کرنے پائے اس پر بھی بہت سے احکام مبنی ہیں. آپ کے مثبت احکام میں زکوٰۃ کسی مقصد کے پیش نظر ہے، فی اموالکم حق للسائل والمحروم کی ہدایت اسی کے پیش نظر ہے، اور بیشنا کے پیش نظر ہے. لیکن میں عبارت کروں گا بعد میں کہ پورے نظام میں ان کا مقام کیا لگتا ہے. پہلے تو اصولی طور پر یہ جان لیجیے کہ ان دونوں علتوں کو سامنے رکھ کر قرآن نے تمام احکام دیے ہیں اور ان دونوں علتوں کو سامنے رکھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احکام. ان احکام کی فہرست آپ حدیث کی اور حدیث کی کتابوں سے اور قرآن کی آیات سے نکال لیجیے اور مرتب کر لیجیے. وہ تو ناجائز ہیں لیکن ان میں کار فرما یہ دونوں علتیں آج کے ہمارے معاشی عمل میں جہاں جہاں پائی جائیں گی ان کو بھی اکھاڑ کر پھینکتے ہیں. اس چیز کو سامنے رکھ کر جب آپ موجودہ سرمایہ داری نظام کا جائزہ لیں گے تو آپ پر یہ حقیقت چند لمحوں کے توقف کے بعد سن جائے گی کہ یہ دونوں علتیں در حقیقت وہ علتیں ہیں کہ جن پر یہ نظام کھڑا کیا گیا. اس نظام کی اساس میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ طبقہ پیدا ہو جس کے اندر الذی یتخبطہ الشیطان من المس کی کیفیت پیدا ہو. اور اس کی جڑ بنیاد میں یہ چیز شامل ہے کہ امیر امیر تر ہو اور غریب غریب تر. جتنا ڈھانچہ اس کا استوار کیا گیا انہی اصولوں کو سامنے رکھ دیتے ہیں. یعنی آپ اس کے انشورنس کے نظام کو دیکھیے، اس کے بینکاری کے نظام کو دیکھیے، اس کے زائد رفع کو حاصل کرنے کے طریقہ کار کو دیکھیے، اس کو سرپلس منی کہتے ہیں. تو آپ پر یہ حقیقت بالکل مبرہن ہو جائے گی کہ اس نظام کے پیش نظر اگرچہ اس کا مصنف یہ کہتا نہیں ہے، اصل چیز یہ پیدا ہو کر رہتا ہے کیونکہ اس کا اصل انحصار معاد پر نہیں ہے اسی دنیا پر. اس لیے یہ جو نتیجہ بیان کیا گیا ہے اس نتیجے کی اس کو پرواہ نہیں. یہ پیدا ہوتا ہے تو ہو حرص، ظلم اور تکبر، یہ چیزیں اس کے ہاں کوئی بری چیزیں نہیں. وہ اگر معاشی عمل کے لیے ان کو ایک محرک سمجھتا ہے تو ان کی قدر کرتا اور اس کی بنیاد پر نظام بناتا چلا جاتا، اٹھاتا چلا جاتا. اور اگر امیر امیر تر ہوتا ہے، غریب غریب تر ہوتا ہے تو اس کی بلا سے اس کو کوئی فرق واقعی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے کہ جس نفس ذکیہ کا حصول ہمارے دین کے پیش نظر اس کے پیش نظر ہی. اب آپ یہ فرمائیں گے کہ پھر یہ کیا وجہ ہے کہ موجودہ سرمایہ داری نظام نے تو بہت حفاظتی اقدامات کیے ہیں. تو میں اعتراف کرتا ہوں اس بات کا کہ اس کافر کو بھی شاید اس کے کسی عمل کی تھوڑی بہت سزا مل جائے کہ جس نے کمیونزم کا عظیم فتنہ کھڑا کر کے موجودہ سرمایہ داری کو یہ سب کچھ کرنے کا اس کے کرنے کی علت یہی تھی. وہ اٹھا اور اس نے اٹھ کر یہ کہا کہ میں اس فساد سے نجات دلانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے ایسا طریقہ پیش کر دیا کہ جس کے بعد ساتھ معلوم ہو رہا تھا کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی.
میں بعد میں بتاؤں گا کہ خود اپنا اس کا پیش کردہ طریقہ بھی ایک اور بڑے ظلم پر مبتنی ہوتا ہے اور ایک اور بڑے فساد پر مبتنی ہوتا ہے، لیکن اس کے اس تہدید اور دھمکی نے مغرب کے سرمایہ داری نظام کو اپنی معیشت پر قیدیں لگانے پر بھی مجبور کیا، اور اسی طریقے سے اپنے ہاں بہت سی اچھی باتیں پیدا کرتے اس کا صفائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کی علت ترقیت وہ نہیں، وہ اس میں کامیاب ہو گئے، بہت حد تک کامیاب ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نظام تو انہی غلط بنیادوں پر استوار ہوا تھا، لیکن اسباب و وسائل کی بعض مخصوص تاریخی حالات کی وجہ سے کمی نہیں۔ جس زمانے میں یہ نظام پروان چڑھ رہا تھا، اس زمانے میں دنیا کی بڑی بڑی مغربی سلطنتیں اپنے ملکوں کی حدود میں نہیں تھی، دنیا بھر وسائل، اور ان کے پاس کوئی وسائل و ذرائع کے لیے ہندوستان سے اور افریقہ سے جو دولت ممکن تھی وہ لے جائی جا سکتی، اور اس کے بلبوتے پر وہ اپنی انڈسٹری بھی کھڑی کر سکتے تھے، اپنے یہاں بڑی بڑی ایجادات کو بھی سہارا دے سکتے تھے، اپنے نظام کو بھی درست رکھ سکتے تھے۔ اسباب و وسائل کی کثرت نے ان کے لیے یہ ممکن بنا دیا کہ وہ یہ کام کریں، اور وہ آج تک ممکن بنائے رہی ہے۔ میں نے کہا بنائے رہی ہے اس لیے کہ اب صورتحال مقروش ہونی شروع ہو گئی، اب وہ حفاظتی اقدامات ختم ہونے شروع ہو گئے ہیں، ان میں دراڑیں پڑنی شروع ہو گئی، اس لیے کہ وسائل کی وہ ریل پیل اب باقی نہیں رہی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس بہت سا سرمایہ جمع ہے، آپ اصل میں تو غریب کو غریب تر بنا رہے ہیں، اور آپ ایک ایسا امیر تخلیق کر رہے ہیں جو حرص، تکبر اور ظلم کا مجسمہ ہے، لیکن جب کوئی فقیر چیختا ہے تو آپ مٹھی بھر روپیہ پکڑتے ہیں اس کے منہ میں، اس کے لیے طرح طرح کی آپ اسکیمیں بناتے رہتے ہیں تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ کام آپ کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کام کو کرنے کی وجہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ کمیونزم کا خوف۔ ہمارے ہاں بھی وہی سرمایہ داران نظام قائم ہے، لیکن ہم اس سرمایہ داران نظام کے یہ تحفظات اس لیے فراہم نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس اسباب و وسائل نہیں، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اسباب و وسائل کی قلت جب وہاں واقع ہوگی تو وہاں بھی وہی چیز پیدا ہو جائے۔ ان اسباب و وسائل کو فراہم کرنے کے جو ذرائع اختیار کیے گئے تمام پر مصنوعی، اس میں جن ممالک سے دولت جمع کی گئی ہے، جن چیزوں کو اکٹھا کرنے کی صحیح کی گئی ہے، اس سے جو کچھ بنایا گیا ہے، اس کی سپلائی لائن جیسے جیسے کمزور ہوتی چلی جائے گی، آپ یہ دیکھیں گے کہ اس نظام کی بنیادیں ہلتی چلی، آہستہ آہستہ ہلتی چلی جائے، اور ایک وقت آ جائے گا کہ یہ معلوم ہو جائے گا کہ چہرہ روشن اندرون سنگیر سے تاریخ ہے، اس کے سوا اس کی کوئی تصویر ممکن نہیں۔ اس صورتحال میں اب یہ دیکھیے کہ جو کچھ میں نے عرض کیا، اس سے یہ نتیجہ بدیہی طور پر نکلتا ہے کہ وہ معاشی نظام جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر قائم ہے، کسی پیچ ورک کے نتیجے میں اس کو درست کرنا ممکن۔ جب مقاصد مختلف ہیں، جن علل پر وہ کھڑا ہے وہ مختلف ہیں، تو آپ کسی پیچ ورک یا داغدوزی کے ذریعے اس کو درست نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نظام کے ادارے قائم رہیں، وہ اپنی اصول پر کھڑا رہے، اس کے لیے وہی ڈھانچہ موجود رہے، اور آپ درمیان میں کچھ چیزیں کر کے اس کو اسلامی بنا دیں۔ اس سے کوئی امکان نہیں ہے۔ پہلی بات اصولی طور پر ہی جائیں، کوئی امکان نہیں۔ اس نظام کی اساس جس چیز پر اٹھتی ہے، ہماری اساس مختلف، وہ احکام جن علل پر دیتا ہے وہ علل ہمارے یہاں مختلف، وہ جن مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے ہمارے یہاں مقاصد مختلف ہیں۔ جب یہ سب کچھ مختلف ہے تو پھر مجھے یہ عرض کرنے دیجئے کہ صرف سود حرام نہیں ہے، وہ تو حرام ہے ہی، صرف جوا حرام نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں اور پوری ایمانداری کے ساتھ عرض کرتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ موجودہ سرمایہ داری نظام حرام، پورا کا پورا، وہ اپنی جڑ سے حرام ہے، اپنی بنیاد سے حرام ہے، اپنی فروع سے حرام۔ شریعت کے قطعی اصولوں کی روشنی میں اس کا کوئی ایک پہلو بھی نہیں ہے کہ جس کو درست قرار دے، کوئی ایک پہلو۔ جب وہ سارا کا سارا غلط ہے اور اس کے اندر کوئی چیز بھی درست نہیں ہے، تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ اپنے مقاصد کو سامنے رکھ کے اور اپنی علل کو سامنے رکھ کر ہم کیا تحقیق کریں۔ یہ چیلنج ہے جو اس وقت ہمیں درپیش۔ اس چیلنج کا سامنا اگر صحیح اصول پر کیا جائے گا تو میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اسلام کے پاس اس کا قطعی جواب ہوگا۔ صرف شرط یہ ہے کہ وہ لوگ سامنے آ جائیں کہ جو قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا محققانہ علم رکھتے، جن کے اندر مجتہدانہ بصیرت، جو احکام کے مقاصد اور ان کی علل کو سمجھ سکتے ہیں، جو موجودہ نظام کو بھی اچھی طرح سے تجزیہ کر کے جان سکتے ہوں کہ یہ کہاں فاسد ہے، اور پھر اس کو اٹھا کر پھینکنے کے بعد نیا نظام تجویز۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ دنیا کے اندر یہ واقعہ کبھی نہیں ہوا کہ جب آپ کوئی نیا نظام تجویز کرتے ہیں تو پہلے ہی مرحلے میں اس کی ہر چول ٹھیک بیٹھ جائے۔ مقاصد کو سامنے رکھ کے، علل کو متعین کر کے آپ کچھ چیزیں تجویز کرتے ہیں، اصولی طور پر وہ چیزیں درست ہوتی ہیں، لیکن بہت سے مسائل ساتھ ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کو لکھ کر نہیں دیا جا سکتا، وہ مسائل وقت پر حل کرنے پڑیں گے، بتانا پڑے گا کہ یہاں یہ چیز درست کرنی ہے، یہاں یہ چیز درست کرنی ہے، یہاں یہ چیز درست کرنی ہے۔ اس کے بعد
وہی ٹرائل اور ایرر کا میتھڈ جس کے تحت آپ چیزوں کو سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور درست کرتے ہیں، کچھ ہی عرصے کے بعد یہ چیز وجود میں آ جائے گی۔ اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ پہلی چیز کی یہ ضرورت ہے کہ علمی طریقے پر یہ جان لیا جائے کہ سرمایہ داری نظام کا موجودہ ڈھانچہ باطل ہے۔ یہ جان لیا جائے کہ اسلام کی اساسات اور ہیں اور اس کی اساسات سیسی۔ یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس پورے ڈھانچے کو اکھاڑ کر پھینکے بغیر اسلام کا معاشی نظام قائم نہیں ہو سکتا، اور یہ جان لیا جائے کہ اس پورے ڈھانچے کو اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے اگر ایک عظیم انقلاب سے بھی گزرنا پڑے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، اس میں سے گزریں۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے اندر سے گزریں، ہمارے دین کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے اندر سے گزریں اور اس فاسد شیطانی نظام کو اٹھا کر دریا بنتے، ہمیشہ ہمیشہ کے دریا بنتے۔ کمیونزم نے جو اس کا حل تجویز کیا ہے، میں نے عرض کر دیا کہ وہ کوئی حل ہی نہیں ہے، اس کے نتیجے میں ہمیں ملتا کچھ بھی نہیں ہے، ہم سے بہت کچھ لے لیا جاتا ہے۔ اسلام کے پاس جو اس کا حل ہے، اس کو جب میں زیر بحث لاؤں گا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ ایک ایک مسئلے کا جواب دیتا ہے، ایک ایک مشکل کو درست کرتا ہے، ایک ایک چیز کو صحیح نہج پہ استوار کرتا ہے۔ لیکن میں پہلے ہی مرحلے پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے نظام کو باقی رکھ کر نہیں، اس کو بالکل لیا دے، اس کی حفاظت کر کے نہیں، اس کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ۔ اسی وجہ سے جب مجھ سے بات کی گئی تھی کہ غیر سودی بینکاری کیا ہوگی، تو میں نے یہ کیا تھا کہ آپ پہلے ثابت کیجئے کہ بینکاری اسلام میں جائے۔ اسی چیز کے بارے میں باقی بحث تو بعد میں پیدا ہوگی، اس تو سوال ہی میں یہ چیز مضمر ہے کہ بینکاری تو ہے، وہ تو ناگزیر ضرورت ہے۔ سود چونکہ حرام ہے تو اس کو نکالنے کا کوئی طریقہ بتا دیجیے۔ میں کسی ایسے طریقے سے واقف نہیں، میں دیانتداری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ موجودہ سرمایہ داری نظام سود کے بغیر نہیں چل سکتا، انشورنس کے بغیر نہیں چل سکتا، حکومت کی طرف سے بچت کی اسکیموں کے بغیر نہیں چل سکتا، ایک دن کے لیے بھی نہیں چل سکتا۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ہمارے ہاں جب سرمایہ میں کمی آ گئی تو حکومت کو وہ سرٹیفکیٹ جاری کرنے پڑے اور اسی انسینٹو پر جاری کرنے پڑے جو بینک دیتا چھوٹے پیمانے پر، اس کو بڑا بنا دیا گیا اور اس کے بعد وہ روپیہ نکلوانا پڑا، ایک دن کے لیے بھی نہیں سکتا۔ اور یہ کہنا پڑا کہ بات یہ ہے کہ اصل چیز تو یہ تھی نا کہ لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، تو اس میں تو لوگوں کو فائدہ ہی ہے، وہ نظام نہیں کرتا۔ جتنی تجویزیں آپ پیش کریں گے اس کے نتیجے میں آپ اپنا منہ پیٹ لیں گے، اس نظام کا بال بھی کریں گے، وہ اپنی جگہ کھڑا رہے۔ ان لوگوں نے جب یہ تبدیلیاں کی تو کچھ بینکاری کے ماہرین کو تشویش ہوئی، لیکن جب انہوں نے آ کر دیکھا تو وہ ذہانت پرشش کر اٹھے کہ ان لوگوں نے اپنے رب کو بھی راضی کر لیا ہے اور ہمارے نظام کے اندر بھی کوئی فرق واقع نہیں ہوا، ہمیں مطمئن رہنا چاہیے، سب کچھ حاصل ہے، سب کچھ موجود ہے، سب کچھ پایا جاتا ہے، کوئی چیز کا۔ میں نے آج کی اس گفتگو میں صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اصل نقطہ نظر کیا ہے، اصل اختلاف کیا ہے، اصل بنیاد کیا ہے، کہاں سے بات شروع ہوگی، کہاں تک پہنچے گی اور کیا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ موجودہ سرمایہ داری نظام کی وہ بڑی بڑی چیزیں کون سی ہیں کہ جو ان دونوں علل کی وجہ سے بہرحال ناجائز اور کیوں ناجائز۔ وہ جب ناجائز ہیں تو پھر آپ پر میرا یہ مقدمہ ثابت ہو جائے گا کہ اس پورے نظام کو اکھاڑے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ اسلام نے جو اساسات دی ہیں ان کی بنیاد پر ایک نئے نظام کو اٹھانے کے اصول کیا۔ فروع پر گفتگو کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے، وہ میں شاید ابھی میسر نہ کر سکوں، لیکن کم سے کم اصول اس کے بتا دوں گا جس کی بنیاد پر ایک نیا نظام اٹھایا جا سکے۔ یہ گزارشات اگر آپ تمہیدی طور پر سن چکے، ان کو آپ سمجھ لیتے ہیں، ان سے آپ کو اتفاق ہوتا ہے، ان کے بارے میں آپ معارضات پیش کر دیتے ہیں، ان کے جوابات پیش کر دیتا ہوں، ہمارے آپ کے مابین اس پر اتفاق ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں تو ہیں کھلوا کے، کہ جن کو قابل غور سمجھنا چاہیے، دولتی گفتگو کرنے میں آسانی ہوگی۔ اقول قولی